انسان کے آئینے میں کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہمیت معرفت نفس کو بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے کہ انسان کی حقیقت، انسان کی ماہیت وہی ہے کہ جسے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، یا یہ کہ قرآن کی نظر میں، دین کی نظر میں، خدا کی نظر میں انسان کی حقیقت اور ماہیت، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، وہ کچھ اور ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر ہم مادی نگاہ سے انسان کو دیکھیں تو انسان کی کچھ یوں تعریف کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے باقی حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، لیکن وہ چیز جو کہ انسان کو باقی حیوانات سے جدا کرتی ہے وہ انسان کا تکلم ہے، اس کی بولنے کی صلاحیت ہے، یا انسان کا ایک اجتماع کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد افراد نے کہا کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی جانور ہے، ایک سوشل اینیمل ہے۔ بعض افراد نے کہا کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، ایسا جانور ہے کہ جو بولتا ہے، تکلم کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی نظر سے، قرآن کی دید سے انسان کی جانب توجہ دیں تو قرآن نے انسان کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم مادی نگاہ سے دیکھیں تو انسان اتنی پستی میں گر جاتا ہے کہ اس کو حیوانات کی اور جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی دید سے دیکھیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے انسان کے بارے میں، اس کی کیا تعریف ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ ایک ایسا زندہ موجود ہے، ایسا حی ہے جو متعلق ہے، یعنی خدا کی جستجو میں ہے، خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہاں تک ہماری کل گفتگو پہنچی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ استدلال قرآن کی نظر میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی نظر میں انسان کی یہ تعریف ہے کہ انسان حی اور متعلق ہے، اس کے ہمارے پاس کیا شواہد ہیں۔ تو قرآن نے انسان کے زندہ ہونے کے اوپر جو دلائل پیش کیے ہیں، ہم سورہ مومنون کی اس آیت کو بیان کر سکتے ہیں جو 2-3 آیتیں ہیں، جس کے اندر انسان کی اس خلقت کے ایک سلسلے کو خدا نے بیان کیا۔ کہا کہ ہم نے اس انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اس کو نطفے کی صورت میں ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا، وہ نطفہ علقہ بنا، علقہ مضغہ بنا، مضغہ ایک ایسی حالت میں آئی اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوئی، اور پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یہ جو لہن ہے، یہ جو ٹون ہے قرآن کی، یہ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر خدا کہتا ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ یہاں تک تو یہ مراحل اس نے طے کیے، لیکن اب جب کہ اس مرحلے پہ آ گیا تو ہم نے ایک ایسا کام اس کے ساتھ کیا، اس مخلوق کے ساتھ،
کہ پھر ایک اور ہی مخلوق بن گیا، یہ کچھ اور ہی ہو گیا. اب تک کے جو مراحل تھے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسی جب ماری ہے ایک مقام بالا کی جانب کہ پھر یہاں پہ خدا کے اپنے آپ کی تعریف کرتا ہے، اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے، مباحت کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس میں خود مبارکباد کا مستحق ہوں. تم بے شک اپنی مادی نگاہوں کے سے جب اس انسان کو دیکھو گے تو اس کو ایک حیوان متکلم جانو گے، ایک بولتا ہوا حیوان دیکھو گے، ایک سوشل اینیمل دیکھو گے. لیکن یہ تمہاری دید ہے، خدا کی دید کے اندر یہ وہ مخلوق ہے کہ جب اس کو بنایا جائے تو خدا خود مبارکباد کا مستحق ہے. یہاں تک ہماری کل گفتگو ہوئی اور پھر یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ جب ہم اس کو کچھ اور آیات کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت انسان جو ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اوپر خدا نے اس کو مبارکباد دی ہے، اور وہی حقیقت انسانیت ہے جس کی وجہ سے انسان کہلانے کا مستحق ہے. اس بدن کی وجہ سے، اس جسم کی وجہ سے جس کے اندر وہ حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، یہ انسان کی انسانیت کو بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کی انسانیت کس چیز سے بنتی ہے؟ اس روح سے بنتی ہے کہ جس کی نسبت خدا نے اپنی جانب دی. نفس کو فیہ من روحی، جب کہا کہ میں اس کو بنا لوں تو اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو کیا کرنا؟ تم فقعوا لہ ساجدین. فرشتوں سے کہا کہ جب ایسی مخلوق بن جائے، یہ جب انشأناہ خلقا آخر بن جائے تب اس کو یہ سجدے کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ مخلوق جو ہے وہ اس حیوانی مرحلے کو گزار کر انسانی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. بس انسان کو مقام اور منزلت ہے. پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ جو لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ توفی کا لفظ استعمال کیا. انسان کی وفات ہوتی ہے، انسان فنا نہیں ہوتا. وفات کیا ہوتی ہے، توفی کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو پورا کا پورا عکس کر لیا جائے اور اس میں سے ایک ذرہ برابر کی بھی چیز چھوڑی نہ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پہ وفات ہوئی ہے، توفی ہوئی ہے. فرشتے آتے ہیں خدا کے حکم سے انسان کو توفی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بس اگر وہ جسم بھی انسان ہوتا، یعنی حقیقت انسان کے اندر شامل ہوتا، اس کا کوئی اثر ہوتا تو فرشتے اس جسم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے. لیکن چونکہ جسم وہیں پر پڑا رہتا ہے اور گل سڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کو اس بدن نے تشکیل نہیں دیا. وہ بدن اس دنیا بھر وہ لوگ جو کہ دین سے دور ہیں، قرآن کی ہدایت سے دور ہیں، جو کہ ساری کی ساری انسانیت اسی بدن کے اندر دیکھ رہے ہیں اور بالکل 180 ڈگری کے فاصلے پر قرآن اس کے اندر کسی قسم کی انسانیت نہیں دیکھتا. کتنا ایک واضح ایک بڑا فرق ہے قرآن کی دید میں اور ان لوگوں کی دید میں کہ جن کی نگاہوں پر مادے کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ایسے حجاب ہیں کہ جو اس سے آگے دیکھ ہی نہیں پا رہے. قرآن جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ہے، انسانیت ہے، وہ ہے جو کہ فرشتے اس کو لے گئے اپنے ساتھ. یہ جو کچھ بچ گیا وہ انسانی، اور وہ جو لے گئے بس وہ باقی ہے. اور اسی کے ساتھ جو باقی مراحل ہیں وہ اس عالم سے، عالم دنیا سے جو نکل جاتا ہے، ایک اس سے بہتر عالم میں چلا جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا بیچارہ، کیا ہوگا اس کا. یعنی واقعی انسان بھی سوچتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ دین اسلام کی اس فکر سے چونکہ آشنا نہیں ہے، دور ہیں، ہم بہت سی چیزوں پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. جب ہم کسی کے مرنے پر روتے ہیں تو دو طرح کا رونا ہو سکتا ہے. مطلب ممکن ہے بعض افراد اسی طرح سے روتے ہیں، لیکن بعض افراد کس لیے روتے ہیں؟ وہ اس لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا. خالی کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، تو وہ اس سے کہیں گنا بہتر جب دنیا میں چلا گیا ہے، اس سے بہتر عالم میں چلا گیا ہے جس کا اس عالم سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. ہاں اگر ہم اس لیے روئیں کہ ہمارا ایک دوست تھا جو ہم سے بچھڑ گیا اور اب ہم اس انسانی جذبات کے تحت رو رہے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اس بات پر خاص طور پر اگر کوئی مومن ہے اور اس دنیا سے چلا گیا تو یہ رونے کا مقام نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑے مقام پر اس وقت فائز ہو چکا ہے کہ جس کو ہم ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں آ سکتا. ہاں مگر وہ لوگ جو کہ اسی دنیا کے اندر جن کی آنکھوں سے حجاب ہٹ جائیں اور وہ اس عالم بالا کو، عالم مثال کو، عالم برزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں، وہ ان کی الگ بات ہے.
کہ جن کے دلوں پر، جن کی آنکھوں پر جو حجاب ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ ہے. وہ بیچارہ نہیں، ہم بیچارے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کہ جس کے اندر ہر خوشی بھی جو ہے اپنے اطراف میں ہزار غم کے ساتھ ہوتی ہے. کون سی وہ خوشی ہے اس دنیا کے اندر آپ جو دیکھیں جو خالص ہو؟ اس خوشی کو حاصل کرنے سے پہلے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکلات سے جو گزرنا پڑتا ہے. وہ خوشی حاصل ہو جائے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنے جتن جھیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے. انسان اگر جب تک اس نے دولت حاصل نہیں کی، وہ دولت جو کہ بظاہر اس کو خوشیوں تک لے جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. جب وہ دولت حاصل کر لیتا ہے تو اب اس کے پاس ایک اور مسائل ہیں، ایک اور جو ہے ذہنی وہ فشار کا شکار ہوتا ہے کہ اب اس دولت کو بھی حفاظت کرنی ہے. اگر یہ دولت اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو ایک اور مشکل ہے. یعنی جب تک وہ دولت اس کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی، اس کو اس طرح کا افسوس نہیں تھا دولت کے نہ ہونے کا، جو اب ایک دفعہ دولت ہاتھ میں آنے کے بعد چلی جائے تو جو افسوس ہوگا. یعنی اس دنیا کے اندر کون سی وہ چیز ہے، کون سی وہ نعمت ہے جو خالص ہو؟ یہ دنیا خالص نہیں ہے، یہ ملی ہوئی ہے، ایک ایسا عجین ہے، ایک ایسا خمیر ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آپس کے اندر مکس ہوئی ہوئی ہیں، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اور یہ اس کی خوبصورتی بھی یہی اسی چیز میں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نعوذ باللہ یہ خدا نے کیا بنا دیا اور ہمارے لیے مشکل نہیں. اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. یعنی خدا نے واقعی انسان جو فکر کرے اور غور کرے تو عجیب انسان یہ پورا نظام بنایا ہے، عجیب نظام بنایا ہے کہ جس کے اندر انسان ایک ایسے امتحان سے گزر رہا ہے، ایک ایسے شدید امتحان سے گزر رہا ہے کہ اتنا زیادہ شدید اور اتنا زیادہ ہر روز اور ہر منٹ ہونے والے امتحان کے باوجود بھی انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی اس طرح سے خدا نے اس دنیا کے سسٹم کو بنایا ہے کہ انسان کا اسی دنیا کے ذریعے امتحان ہونا ہے. اسی دنیا میں اس کو ایسا بننا ہے کہ جو بنے گا وہی آخرت ہوگی. ایسا نہیں کہ مثلا میں یہاں پہ کچھ عمل کروں گا تو وہاں پہ جا کے مجھے ثواب ملے گا، مثلا مجھے جو ہے وہ جنت میں جو ہے فروٹ کھلائے جائیں گے اور وہاں پہ جو نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی. دیکھیے یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہم کو دیا جاتا ہے ہمارے ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے، لیکن در حقیقت وہ جو جزا ہے، وہ جو ثواب ہے، وہ جو عذاب ہے، وہ میں خود اس وقت جو بن رہا ہوں وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ جو کہا گیا کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ خود انسان ہوگا، باہر سے لکڑیاں نہیں لائی جائیں گی کہ جس کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا، نہیں، یہ خود آگ ہوگا. یعنی آج جو میں کچھ اعمال انجام دے رہا ہوں، یہ جو ایک ایک لفظ میں بول رہا ہوں، اگر خدا کی خاطر نہ ہو تو یہ ایک ایک لفظ میرے نفس کے اوپر ایک اثر ڈال رہا ہے اور میں بن رہا ہوں کچھ، یا اس حیوانیت کی طرف جا رہا ہوں یا اس انسانیت کی طرف جا رہا ہوں. آپ جو اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں وہ اپنے نفس پہ عمل کر رہے ہیں، خود بخود ایک چیز بن رہی ہے، دیکھ نہیں رہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے کچھ ہوگا، نہیں، بعد میں نہیں، ابھی ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھ نہیں رہے. خبر یہ پہلے دن اور دوسرے دن شاید ذکر ہوا تھا اس بات کا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط وہی میرا نفس ہے جو کہ بن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کس طرح سے صراط مستقیم معصوم کی ذات ہے کہ وہ نفس ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی خباثت اور پلیدی نہیں ہے، کسی قسم کا انحراف نہیں ہے، جو آیت تفصیل میں آپ کے سامنے تھا. خیر تو ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں، بس یہاں پہ خدا نے کیا کہا کہ ہم نے اس انسان کو فرشتوں کے ذریعے سے پورا کا پورا لے لیا. تو بس یہ وہ حقیقت انسانیت ہے کہ جو جس کو ہم نفس کہتے ہیں، جو اس کی روح ہے اور جو ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس کو فنا نہیں ہے. بس یہ ایک انسان وہ ہے کہ جو زندہ موجود ہے، جس کو موت نہیں آتی. موت کس کو آتی ہے پھر؟ اور کہتے ہیں موت تو بلا کر درحق ہے. موت اس کے بدن کو آتی ہے جو یہاں رہ جاتا ہے. جو چلا جاتا ہے وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے، اس کی روح ہے کہ جو جس سے اس کی انسانیت تشکیل پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے. درود بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیں یہ بات تو یہ ڈیفینیشن کے دو پارٹ ہیں. ایک ہے کہ یہ انسان جو ہے ہی ہے، ایک زندہ موجود ہے. دوسرا اس کا مرحلہ کیا ہے کہ یہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو متعلق ہے، متعلق الہ سے نکلا ہے. الہ معبود کو کہتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے اندر اس معبود کے پیچھے ہے، اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے، اس کی جستجو میں. ابھی ہم اس دوسرے پارٹ کے اندر کہ وہ کیوں متعلق ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے، اس میں بھی فعلاً وارد نہیں ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ اس پہلے حصے کے اندر ہی ہے کہ انسان جو زندہ موجود ہے اس کی تھوڑی تشریح کریں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کس طرح سے زندہ ہے. اب دوسرے مرحلے میں دیکھیں یہ جو زندہ موجود ہے، جس طرح سے ہم انسان کو کیا سمجھتے ہیں بظاہر اپنی مادی نگاہ میں، ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے.
اسی طرح سے ہمارا جو کانسیپٹ حیات کے بارے میں ہے وہ بھی قرآن کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہی ہمارا ہے. یعنی عجیب ہے, ہمارے کوئی کانسیپٹ ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ جو اسلام ہم کو سمجھانا چاہتا ہے, جو ہماری ویو, جو ہمارا دیدگاہ ہونی چاہیے دنیا کے بارے میں اور اپنے بارے میں, ایسا لگتا ہے سب کچھ ہٹ گئے جگہ سے. جس انسان کو ہم انسان سمجھتے ہیں قرآن اس کو انسان نہیں کہتا. جس انسان کو قرآن انسان کہتا ہے اس کو ہم انسان نہیں سمجھتے, ہم کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا. جس حیات کو قرآن حیات کہتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں, اور جس حیات کو ہم حیات سمجھتے ہیں وہ قرآن کی نظر میں موت ہے, وہ مرگ ہے. دیکھیں اس کی کیا دلیل ہے. قرآن کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی تم میں سے, چاہے مرد اور عورت, دیکھیں یہ بھی اسلام کی کا اتنا بڑا معجزہ ہے. اس زمانے کے اندر جب انسان جہالت کی اس اندھیرے میں تھا, کتنی واضح طریقے سے جو ہے انسان کی اس تفریق کے جنس کو جب قرآن نے ختم کر دیا, دین نے ختم کیا. یہ آسان نہیں تھا. اس زمانے کے اندر جب اتنی جہالت تھی کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس زمانے میں آ کے یہ کہنا کہ تم میں سے جو بھی جو ہے وہ عمل کرے, چاہے وہ عمل صالح انجام دے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کوئی فرق نہیں ہے ہماری نظر میں. اس جنس کی کوئی اس لحاظ سے فرق نہیں ہے. یہ دونوں انسانیت کے انسان ہونے, انسان کی اس حقیقت کے اندر مشترک ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ہاں شرط کیا ہے, وہ جو عمل صالح انجام دے رہا ہے, فقط عمل صالح نہیں, ایمان بھی اس کے ساتھ ہو. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی, عمل صالح بھی ہوگا اور وہ مومن بھی ہوگا, تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, ہم اس کو زندہ کر دیں گے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ مردہ تھا. جس شخص کو, اس کا مطلب ہے ہم عمل صالح اور ایمان سے پہلے جو دیکھ رہے تھے, جو بظاہر جس کی بڑی عالیشان زندگی ہوا کرتی تھی, جس کے پاس اس زندگی کے تمام وسائل موجود تھے, جس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم رش کھایا کرتے تھے کہ اے کاش اگر میں نہیں تو میرے بچے کم از کم ایسی زندگی حاصل کر سکتے. اس زندگی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب جب کہ وہ عمل صالح ایمان کے مرحلے پر آ جائے گا, عمل صالح انجام دے گا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ, تب ہم اسے زندہ کریں گے. ابھی تو زندہ ہوا ہی نہیں, اب ہم اسے زندگی عطا کریں گے. وہ بھی کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبہ, کیسی زندگی جو طیب ہوگی, طاہر ہوگی, پاک ہوگی, اس کے اندر خباثت نہیں ہوگی, اس کے اندر وہ تمام مشکلات نہیں ہوگی کہ جو اس زندگی کے, جسے تم زندگی سمجھتے ہیں. تو اب جب کہ ایمان اور عمل صالح جب مل جاتے ہیں اور خدا اس شخص کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. نئی زندگی سے مراد نہیں کہ پہلے جو زندگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک اور آتی, نہیں, اسی زندگی کو اس طرح سے اوپر لایا جاتا ہے, اس کے اندر ایک ایسی ترقی دی جاتی ہے کہ جیسے کہ ایک اس کو کہا جا رہا ہے ایک نئی زندگی. ورنہ ایسا نہیں کہ وہ اس انسان کو ایک دفعہ جو ہے ملک الموت آ کے مار دیتا ہو اور پھر جو ہے وہ ایک نہیں, بتانے اس طرح سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ وہی جو زندگی تھی اسی کو ہم ایسے لیول پہ لے آتے ہیں کہ اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ حیات ہے. تو اس کے اندر جو ہے جب انسان اس مرحلے میں آ جاتا ہے اور اس کو یہ نئی زندگی عطا ہوتی ہے تو اس کے کچھ کیا ہے آثار ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس نئی زندگی کے کیا آثار ہیں, کیسے انسان کو ایک نئی زندگی ملی ہے؟ بالآخر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں تو کیا اس کے آثار سے سمجھتے ہیں. تو وہ کیا آثار ہیں؟ یہاں پہ خود ہمارے قرآن کی جانب رجوع کرتے ہیں. دو اہم آثار جو ہیں اس زندگی جدید کے جو ہیں انسان کو بتائے جا رہے ہیں. اس حیات طیبہ کے دو نئے اثر ہیں. پہلا اثر کیا ہے؟ اومن کان میتن فاحییناہ, وہ شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس, اور پھر ہم نے اس کے لیے ایسا نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیا اس شخص کی مثال جو کہ میت تھا, مردہ تھا, پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو ایک ایسا نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ زندگی گزارتا ہے. کیا اس شخص کی مثال اس شخص جیسے ہو سکتی ہے کہ جو ظلمات میں گھرا ہوا ہو, لیس بخارج منہا, اور اس سے نکل ہی نہ رہا ہو, اس کی پوری زندگی ظلمات کے اندر, تاریکیوں کے حجاب کے اندر ہو اور اس سے نکل ہی نہ رہا ہو. اور عجیب بات یہ ہے كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور نہ فقط وہ نہیں نکل رہا ہو بلکہ نکلنا ہی نہ چاہتا ہو.
ایک دفعہ ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے تاریکی کے اندر، لیکن پریشان ہے کہ مجھے کسی طرح سے اس تاریکی سے نجات ملے. لیکن یہ بدبختی اس کی اس حد تک زیادہ ہے کہ ہم نے یعنی اس کی جو زندگی ہے اس طرح سے اس کے سامنے زینت بن کر سامنے آ چکی ہے، اس طرح سے اس کو اس کے سامنے جو ہے اس کی ضرب و برق اتنی زیادہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. وہ جو کافر ہے جو کہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، اس طرح سے اس زندگی کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے زینت ہے، اس کے نزدیک وہ حجاب نہیں ہے، اس کے نزدیک تاریکی نہیں ہے تاکہ نکلنے کی کوشش کرے. اس کے لیے تو زینت ہے، خوبصورت ہے وہ چیز، کیوں نکلے گا اس سے؟ جب میں کسی چیز کو اچھا سمجھوں گا تو اس کو کیوں ترک کروں گا؟ یہ ایک بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے، اور خدا سے ہم کو اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کیا، تو اس شخص کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن اس کو جو ہے وہ یہ توبہ کر کے نور کی جانب ہدایت کی جانب آ جائے گا. لیکن ایک شخص جو گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ کیوں کر توبہ کرے گا اور کیوں کر جو ہدایت کی جانب آئے گا؟ افمن کان میتا، یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس حیات کو جو ہم نے اس کو نئی حیات دی، دیکھیں یہاں پہ بھی نئی حیات کا ذکر ہوا. افمن کان میتا فاحییناہ، یہ کون تھا یہ شخص جو کہ مردہ تھا؟ یہ وہ اس شخص سے مردہ کی بات نہیں ہو رہی جس کو جو بھی مثلا تولد ہوا ہے، جس کا جو ابھی پیدا ہوا ہے اور اس سے پہلے کہا جائے کہ میت تھا. نہیں، آیت کے آخری ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کافر سے اس کا مقابلہ کیا ہے، کمپیریزن کس سے کیا گیا ہے؟ شروع میں نہیں بتایا کہ وہ میت کون تھا، لیکن آخر میں جب بتایا کہ وہ شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ کے ہم دیکھیں گے تو پہلے ٹکڑے میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ شخص جو پہلے جہالت کے اندھیروں میں تھا لیکن پھر اس کو ہم نے نور ایمان سے مزین کیا، تو اس کو اس شخص کو جو پہلی والی حالت اس کو میت کا ہے کہ وہ جو کہ پہلے میت تھا. افمن کان میتا فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو جب وہ ایمان کے اندر آ گیا تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ ایک نئی زندگی عطا کی. اب اس کا اثر کیا تھا اس نئی زندگی کا؟ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. اس اثر اس زندگی کا یہ تھا کہ ہم نے اس کو ایک ایسی ہدایت عطا کی کہ جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اور اس طرح سے اس نور کو لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ غاروں میں نہیں چلا جاتا. یہ اسلام کا فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے جس خدا کی جانب جانا چاہے وہ غاروں میں اور روحانیت کی زندگی اختیار کرے. بعض افراد سمجھتے ہیں کہ وہ جو بہت سارے کانسیپٹس جو دوسرے ادیان میں ہم کو ملتے ہیں، مثلا ہندوازم کے اندر ایک سخت ترین ریاضت ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کبھی، کہ وہ جو زہد کی جو کانسیپٹ ہے جو باقی ادیان کا ہے. آپ عیسائیت کے اندر چلے جائیں، وہ کہتے ہیں آپ کو اگر خدا کی جانب جانا ہے آپ کو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. آپ ہندوازم کے اندر چلے جائیں، کہتے ہیں اگر آپ کو دنیا کی آپ کو جو خدا کی جانب جانا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے، انتہائی ایسے کام جو کہ انسان کو جس کو سن کے اور اس کو دیکھ کے انسان کی فطرت اس سے تنفر کرتی ہے. آپ نے کبھی شاید ٹی وی میں کئی تصویروں میں دیکھا ہوگا ان کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریاضت کرتے ہیں کن حالت کی گندگی میں ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیونکہ سمجھے نہیں، کیونکہ اس ہدایت سے محروم ہیں. ہم خدا کا کتنا شکر کریں کہ خدا نے ان کو اسلام کی نعمت سے جو ہے معلومات کیا کہ کہا کہ تم کو کہیں کچھ چھوڑنا کچھ نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے. اور البتہ ایک طرح سے سخت ریاضت ہے. بعض لوگ ممکن ہے یہ سمجھیں کہ وہ جو پہاڑوں پہ جانا اور غاروں میں جانا جو ہے سخت ریاضت ہے. نہیں، سخت ترین ریاضت یہ ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اپنے صبح سے لے کے شام کے وقت کو اس طرح سے گزار لو کہ جس طرح سے قرآن نے کہا، یہ سخت ترین ریاضت ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے حرام سے بچنا ہے، اس سے زیادہ سخت ہے کہ تم غاروں میں زندگی گزارو. بس ہم نے اس انسان کو کیا میت سے جو ہے حیات عطا کی. اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک ایسا نور، اس کو ایک ایسی ہدایت عطا کی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. اسی طرح کی کچھ اور روایت بھی ہیں جو تقویٰ کے اثر کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو خدا اس کو ایک فرقان عطا کرتا ہے. فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تو تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے. دوسرا اثر کہا کتب فی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اگرچہ اس کا فقط ایک ٹکڑا جو ہے میرے مد نظر ہے، لیکن چونکہ